السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ قابل تبریک اور تحسین ہیں سرزمین چندیری کے اور چندیری میں مشہور محلہ میدان گنی کے جاباز، جوش و جذبے سے شرسار، سنی غیور مسلمان اور ہماری پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم پمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، اور انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جوں و خدا بھی و خدا دا مدد۔ بگرداب و بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب اپنے آقا و مولا باعث تخلیق کائنات ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، سبحان اللہ، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ میں نے خطبے سے پہلے کہا تھا، میری بات ادھوری رہ گئی تھی، کہ آپ لوگ قابل تبریک اور تحسین ہیں، یعنی کہ اس عظیم ماہ مبارک کے موقع پر سید الاولیاء کی جو آپ نے محفل سجائی ہے، سب سے بڑھ کر مجھے اور تمام علماء کو اور ائمہ کو خوشی ہوئی ہے۔ یہ خوشی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہم لوگ یہاں آئیں گے، آپ ہمارے گلے میں ہار ڈالیں گے، یا شاعر حضرات نعت پڑھیں گے، آپ ان کو نذرانہ دیں گے، یا اونچے اونچے ہمارے لوگوں کے لیے نعرے لگائیں گے، نہیں، بلکہ حقیقتاً خوشی یہ ہے کہ یقیناً ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، ہم خود نہیں اس چیز کا دعویٰ کرتے ہمیں سب کچھ معلوم ہے، کچھ چیزیں ہم سے لا علمی کی وجہ سے غلط ہوتی ہیں، اور ہمارا یہ آپ کے لیے گمان ہے کہ بہت سی چیزیں آپ اور ہم میں سے غلط ہو جاتی ہیں، وہ معلوم نہیں ہوتی۔ تو ہماری لوگوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ چیزیں، کچھ چیزیں آپ تک پہنچے، تاکہ جب آپ کو معلوم ہو، آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، تو اب اس بات کے اوپر کسی کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس ہم لوگوں کا یہی مقصد تھا، اور آج اسی مقصد کے تحت بیٹھے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آپ کو وہ نہ دیں جو آپ کو اچھا لگے، بلکہ ہم لوگ آپ کو وہ دیں جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ایک طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتے کہ آپ میٹھی گولی دے دیجیے ہم کو، آپ فلاں جو ہے نا ہم کو گولی دے دیجیے، آپ مرض بتاتے ہیں، ڈاکٹر مرض دے کے آپ کو دوا دے دیتا ہے۔ ایسے ہی دینی معاملات میں علماء کرام
ہوا کرتے ہیں کہ جیسا آپ کو مرض ہوا کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عطا سے اور حضور کے دیے ہوئے علم سے وہ آپ کے جو ہے نا یہ مرض کو بھانپ کر آپ کو ویسی ہی باتیں بتایا کرتے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو وقتاً فوقتاً تھوڑا برا لگتا ہے۔ یہ شیطان کی سازش ہے کہ شیطان آپ کے اندر انانیت جگاتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے یہ گھمنڈ اور تکبر کا جو ہے نا بیج جو ہے نا بو دیتا ہے، کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہم کو کہہ سکتے ہیں، ہم تو جو ہے نا ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہم تو بہانا جو ہے اس شہر کے بڑے سیٹھ آدمی ہیں، ہم تو پردھان آدمی ہیں، ہم تو ممبر و پارشد ہیں، ہم سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یقین جانو اگر آپ اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں تو یہ آپ کو ماننا یقینی طور پر ضروری ہوگا کہ آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان نے غلطی نہیں مانی تھی نا، جب اللہ نے اس کو بتایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا تھا کہ کیوں؟ تکبر آ گیا تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر رحم فرمایا، اس کو موقع دیا، لیکن وہ اپنی غلطی پر ڈٹا رہا۔ تو غلطی پر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی کر کے مان جانا یہ انسان کا کام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم سب انسان ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سید الانبیاء کی امت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محفل جو بڑی عظیم محفل ہے، اس محفل میں چند باتیں جو آپ نے علماء کرام سے سنی تھی وہ یقیناً جو ہے نا آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور صرف لکھنے ہی کے قابل نہیں ہیں بلکہ اپنے تختیوں پر جو ہے نا نقوش کریں اور ان کو جو ہے نا عملی جامہ جس دن آپ پہنائیں گے تو یقیناً آپ دیکھتے جائیں گے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا آپ میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا محلے میں رونق آتی ہے، کیا آپ کے گھروں میں برکتیں آتی ہیں۔ اور میں اپنی باتوں کو جہاں شروع کروں اپنے مین مدے پہ آؤں اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مقولہ کہا جاتا ہے عربی میں لِكُلِّ فَنٍّ رِجَالٍ، یعنی ہر ایک فن کے کچھ مخصوص جو ہے نا علماء ہوا کرتے ہیں، آدمی ہوا کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ لِكُلِّ مَجَالٍ رِجَالٍ، یعنی کہ ہر ایک میدان کے کچھ شہسوار ہوا کرتے ہیں، اور یہ میدان گلی بھی ہے، یہ میدان گلی ہے، اور میدان کے شہسوار اسی سے خوش ہوتے ہیں ان کو میدان ملے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو میدان کا شہسوار سمجھتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے وہ میدان میں تشریف لے آئیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخملی چادروں میں لپٹ کر اور جو ہے نا پھولوں کے آس پاس بیٹھے تو وہ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس میدان کے شہسوار ہیں۔ عورتوں کے پاس بیٹھنا ہر وقت مردوں کا کام نہیں ہے، مخصوص اوقات میں اپنی عورتوں کے پاس بھی بیٹھیں، ان سے جو ہے نا آپ اچھی باتیں بھی کریں، ان پر شفقت بھی کریں، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو ہماری عورتیں بھی یہ کہیں کہ اب مصطفیٰ جان رحمت کے محفل کی بات ہے، اب گھر سے نکلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، مجاہدات کی سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں جنگوں میں جو فتوحات حاصل کرتے تھے ان میں ان کی مشقت، ان میں ان کی محنت اور ان میں ان کا ایمان اور جذبہ ایمان ہوا کرتا تھا۔ وہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی ازواج جو ہوا کرتی تھی وہ ایمان سے شرسار ہوتی تھی۔ جب وہ واپس آنے کی سوچتے تھے، کبھی شیطان ان کو جنگ سے واپس لے کر آتا تھا کہ پیٹ پھیر دو، گھوڑوں کی لگامیں دور کر دو، گھر کی طرف کر دو، تو یقین جانیے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتابوں میں درج ہے کہ وہ مائیں مچھلے لے کر اور اپنی تنابیں لے کر کھڑی ہو جایا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تم واپس آئے تو تم جو ہے نا ہماری ان مچھلوں کا مقابلہ کرو گے، کیونکہ تم اللہ کے راستے سے فرار ہو کر آئے ہو۔ تو یہ دیکھتے تھے کہ ادھر ذلت ہے، ادھر بھی ذلت ہے، لیکن ادھر اگر ہم اپنی جانوں کو فدا کرتے ہیں تو عزت ہی عزت ہے۔ وہ مجاہدین واپس ہو جایا کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے نا جنگ کو فتح یاب کر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہیں ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں بھی ان کے شانہ بشانہ ہیں، اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری بات اب تک نہ کسی کے سمجھ میں آئی ہو، دوبارہ پھر کہہ دوں کہ آپ کس میدان کے شہسوار ہیں۔ اگر اس میدان کو سمجھتے ہیں کہ مردوں والے میدان میں ہم بیٹھیں گے تو مردوں والے میں تشریف لے آئیے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں والے میدان کے شہسوار ہیں تو آپ عورتوں میں تشریف رکھیے، وہیں سے سنیے۔ خیر
اللہ رب العزت سب کو حسن توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات محترم، یہ مہینہ سید الاولیاء حضور سیدنا غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سید الافراد ہیں، نافع البلاد ہیں، دافع الفساد ہیں، اور امام الفریقین ہیں، سید الثقلین ہیں، اور جو ہے ولد الحسنین بھی ہیں، جن کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے، عالم ربانی بھی کہا جاتا ہے، المحدث الافضل بھی کہا جاتا ہے، المفسر الامثل بھی کہا جاتا ہے، الفقیہ الافضل بھی کہا جاتا ہے، جن کو جو ہے سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے انبیاء کرام میں ہمارے سرکار کا مقام ہے، ویسے ہی اولیاء کرام میں حضور سیدنا غوث اعظم کا مقام ہے۔ ان کو کن کن القاب سے آپ یاد کریں، آپ کرتے جائیے، جتنا آپ کو علم ہوتا جائے گا آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، اور ان کی محفل میں بیٹھے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہم کو ملاحظہ نہیں فرما رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں۔ ابھی مولانا مفتی غیاث صاحب نے آپ کو ایک ان کا قول سنایا تھا حضور غوث پاک کا۔ قصیدہ بردہ شریف میں ایک شعر ہے، قصیدہ غوثیہ۔ قصیدہ غوثیہ میں جو قصیدہ غوثیہ حضور غوث پاک کا خود فرمان ہے، وہ فرمان اللہ رب العزت نے آپ کی زبان سے جو ہے نا امت میں جو ہے نا یہ نکلوایا تھا۔ اسی میں ایک شعر پڑھا تھا، نظرتو الی بلاد اللہ جماع، یعنی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں، کیسے کفردلۃ علی حکم اتصالی، کہ جیسے کہ ہتھیلی پر جو رائی کا دانہ لگا ہوا ہے، جس طریقے سے ہم رائی کے دانے کو دیکھیں، حضور سیدنا غوث پاک پوری دنیا کے شہروں کو ملاحظہ سبحان اللہ۔ تو جب پوری دنیا کے شہروں کو اس طریقے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اس محفل کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے بیٹھک کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی پہچان رہے ہیں، اور ہم کس لیے بیٹھے ہیں اور ہم کن مرادوں کو لے کر بیٹھے ہیں ان کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ کیونکہ حضور غوث پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ شقی اور سعید کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، سورج جب نکلتا ہے تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے، ڈوبتا ہے تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آپ کو قوت و تصرف دیا تھا، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ چیزیں تمام چیزیں جو ہے یہ محتاج کی طریقے سے تھیں، آپ محتاج الہ ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ انہی کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو حضور سیدنا غوث پاک کی یہ عظیم محفل ہے، اور یہ اچھا ماحول بھی بن چکا ہے، اور آپ اچھی طریقے سے سن بھی رہے ہیں۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تفصیلی بیان تو ہرگز کر ہی نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، اور علماء کرام آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ جہاں حضور سیدنا غوث پاک کی سیرت کے جو ہے نا گوشے ہیں کہ آپ کا زہد بھی ہے، آپ کا تقویٰ بھی ہے، آپ کی قناعت بھی ہے، آپ کی استقامت بھی ہے، آپ کی کرامت بھی ہے، آپ کی شجاعت بھی ہے، آپ کی شہامت بھی ہے، آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کے جو ہے نا لوگوں کی امداد رسی بھی ہے، لوگوں کی فریاد رسی بھی ہے، آپ غوث اعظم ہیں۔ وہیں آپ کی زندگی کا ایک بہترین گوشہ جو ہے وہ ہے ناموس رسالت۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دور حاضر کا سلگتا ہوا ایک ایسا اہم موضوع ہے، اور یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کو دلوں کو پوری دنیا میں چھلنی کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ آپ ہرگز مت سمجھیں کہ یہ مسئلہ یہ بعد میں پیدا ہوا، یقین جانیے کہ یہ مسئلہ ہونے والا تھا، اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ مسئلے پیدا ہوں گے۔ جب کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اس چیز کا جو جانکار ہوتا ہے وہ آگاہ کر دیا کرتا ہے، آگاہ کر دیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ جب پوری دنیا بننے والی تھی تو سب سے پہلے انسانوں کی روحوں کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اور مقام ارواح میں تمام روحوں سے جب وہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے، ان کی امداد کرو گے اور ان کو مانو گے، ان کو افضل و اکمل جانو گے، تو اس میں تمام روحیں تھیں۔ تو یہ روحیں بھی نہیں ہوں گی جو بدبختی کرتی ہیں،
جو نطفہ نا تحقیق ہیں، جو غلیظ زبان والی ہیں، جو اپنی ناپاک زبانیں جو ہے نا نبی کی شان میں بے حرمتی میں استعمال کرتی ہیں، وہ یقیناً وہ روحیں بھی ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ وعدہ اور یہ میثاق اس وقت اس لیے لیا تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے، الرٹ کر دیا جائے کہ دنیا کا وجود میں بخش رہا ہوں، میں پوری کائنات کو بنا رہا ہوں، زمین کو بنا رہا ہوں، آسمان کو بنا رہا ہوں، پہاڑ کو بنا رہا ہوں، دریاؤں کو بنا رہا ہوں، سمندر کو بنا رہا ہوں، چرند کو بنا رہا ہوں، پرند کو بنا رہا ہوں، اور انسانوں کو بنا رہا ہوں، جناتوں کو بنا رہا ہوں، حیوانات کو بنا رہا ہوں، جمادات کو بنا رہا ہوں، نباتات کو بنا رہا ہوں، بلکہ کائنات کی شے ذرہ ذرے کو بنا رہا ہوں، اور میں بنا تو رہا ہوں لیکن یہ کس کے طفیل بنا رہا ہوں؟ اللہ خود فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافراق والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا۔ جب اللہ رب العزت اس چیز کو بتا رہا ہے تو سوچنا یہ ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا اب مقام ارواح میں کہ میں جس کی وجہ سے بنا رہا ہوں اس کی ہستی کتنی بڑی ہے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی مجھ کو بے ادبی اور گستاخی ایک حرف یہ میثاق اس وقت اس لیے لیا تاکہ سب کو آگاہ کر دیا جائے، الرٹ کر دیا جائے کہ دنیا کا وجود میں بخش رہا ہوں، میں پوری کائنات کو بنا رہا ہوں، زمین کو بنا رہا ہوں، آسمان کو بنا رہا ہوں، پہاڑ کو بنا رہا ہوں، دریاؤں کو بنا رہا ہوں، سمندر کو بنا رہا ہوں، چرند کو بنا رہا ہوں، پرند کو بنا رہا ہوں، اور انسانوں کو بنا رہا ہوں، جناتوں کو بنا رہا ہوں، حیوانات کو بنا رہا ہوں، جمادات کو بنا رہا ہوں، نباتات کو بنا رہا ہوں، بلکہ کائنات کی شے ذرہ ذرے کو بنا رہا ہوں، اور میں بنا تو رہا ہوں لیکن یہ کس کے طفیل بنا رہا ہوں؟ اللہ خود فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافراق والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا۔ جب اللہ رب العزت اس چیز کو بتا رہا ہے تو سوچنا یہ ہائی الرٹ جاری کر دیا تھا اب مقام ارواح میں کہ میں جس کی وجہ سے بنا رہا ہوں اس کی ہستی کتنی بڑی ہے، اس کی شان میں ذرہ برابر بھی مجھ کو بے ادبی اور گستاخی ایک حرف بھی برداشت نہیں ہے۔ اس چیز کا عملی نمونہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے دکھا بھی دیا ہے، اس کے واقعات پوری کتابوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کھولیں آپ کتاب، اس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 لوگ تھے، ایک جو ہے ابن جو ہے نا بوائل جو ہے نا سہمی نام کا ایک شخص تھا، ایک اسود بن جو ہے مطلب تھا، ایک اسود بن جو ہے نا اسود بن غیوس نامی ایک شخص تھا، اور ایک جو ہے قیس ابن حارث نام کا شخص تھا۔ ان کا ایک سردار جو تھا سب سے بڑا ولید بن مغیرہ، جو عرب کے یہ جو 5 نام ہیں یہ بڑے مشہور سرداروں میں تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استہزاء کیا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی جو ہے نا بے ادبی اور گستاخی برداشت بے ادبی ناگوار ہے، ذرہ برابر بھی کسی نے گستاخی بے ادبی کی تھی۔ اس وقت نزول قرآن کا وقت تھا، 17 آیتیں جس پر اتری ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے گستاخی کی ان کو اللہ رب العزت نے جواب دیا، گنا شکن جواب دیا، اور پھر اس کے بعد ایسی ان کو عبرت بنایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ آپ ذرا ان کا تو ملاحظہ کریں، سب سے پہلے جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استہزاء کیا تھا ولید بن مغیرہ نے، جو کہ ان چاروں کا گرو گھنٹال تھا اور جو ہے نا سردار مکہ تھا، سردار قریش تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کی۔ اللہ رب العزت کی غیظ و غضب میں لرزتی ہوئی آیتیں اترنا نازل ہو گئی۔ وہ آیتیں آپ سورہ نون میں پڑھیں گے، سورہ جو ہے نا قلم میں پڑھیں گے، آپ 29واں پارہ جب کھولیں گے جہاں اللہ رب العزت نے اس کی 9 غلطیوں کو شمار کروایا، وہی 10ویں ایسی غلطی کو بتایا اور پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک جو ہے معیار نافذ کر دیا اور ایک ضابطہ دے دیا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ایسا ہوگا۔ وہ 10ویں جو ہے وہ 10ویں غلطی کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، پارہ کھولنا اس کا
کرنا آپ کی جو ہے نا ایمان کے دریچے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے محبوب یہ آپ پر بکواس کرنے والا اور جبڑے پھاڑ پھاڑ کر بات کرنے والا، یہ جو ہے نا آستینے چڑھا کر بات کرنے والا، یہ آپ کی گستاخی کرنے والا، اللہ رب العزت نے 9 غلطیاں اس کی شمار کروائیں، آیتیں پڑھتے جائیں گے ترجمہ ملتا جائے گا۔ 10ویں غلطی پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ 10ویں غلطی کو شمار کروایا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان تمام غلطیوں کے باوجود اس پر ترنا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ یہ ادبی لفظ ہے، اس ادبی لفظ کو آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے کتنا سخت جملہ ارشاد فرمایا، بارگاہ الہی سے کیسی سخت آیت نازل ہوئی کہ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، کہ اس پر ترنا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی وہ ایک باپ کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس وقت یہ دنیا کو ضابطہ دے دیا، یہ قانون دے دیا کہ نبی کا جو گستاخ ہوگا اس کا نہ باپ ایک ہوگا اور نہ ماں نیک ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ رب العزت نے یہ قیامت تک کے لیے ضابطہ دے دیا۔ ہم مسلمانوں اس ضابطے کو ہمیشہ دل میں نوٹ رکھنا، جب یہ سوچنا، جب یہ کبھی سننا اور یہ دیکھ لینا کہ کوئی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ذرہ برابر گستاخی کر رہا ہے تو سمجھ جانا اور بوانگے دوہل کہہ دینا کہ جو ہے نا اس کی اصل میں خطا ہے، اور یہ میں نہیں صرف کہتا، یہ میرا قرآن کہتا ہے۔ سب کچھ تو بدل سکتا ہے، ساری کائنات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے کلام کا ایک حرف ذرہ برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ضابطہ ہے۔ جب اس نے یہ آیتیں سنی تو اس کے بھی دل میں جو ہے نا کیا جاگا، بلبلہ اٹھا۔ جانتا تو تھا، گستاخی کرتا تھا، لیکن خوف بھی تھا۔ اس کو یہ بھی تھا کہ 40 سال تک جو ہے جس کو ہم نے صادق کہا، جس کو امین کہا، امانت دار کہا، جب اس نے دعوی نبوت کر دیا تو ہم نے جو ہے نا اس کی مخالفت کی، ان کی بات کو سچا نہیں مانا۔ تو یہ تو کہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت حق کے لیے باطل کے دل میں جو ہے نا خوف بٹھا ہی دیتا ہے۔ اب اس کو تشویش ہوئی، دوڑتا گیا ماں کے پاس، جو ہے نا اس کی مخالفت کی، ان کی بات کو سچا نہیں مانا۔ تو یہ تو کہتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت حق کے لیے باطل کے دل میں جو ہے نا خوف بٹھا ہی دیتا ہے۔ اب اس کو تشویش ہوئی، دوڑتا گیا ماں کے پاس، ماں کے سینے پہ بیٹھ کر کہنے لگا کہ ماں یہ تو بتا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے اس میں جو آیتیں میرے لیے اتری ہیں، جو میری غلطیاں بتائی گئی ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں منہ پھاڑ کے باتیں کرتا ہوں، میں بکواس کرنے والا ہوں، یہ تو میں مانتا ہوں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، لیکن ایک برائی ایسی بتائی گئی ہے کہ جس کو میں جان ہی نہیں سکتا سوائے تیرے۔ اگر تو مجھے نہیں بتائے گی تو میں جان نہیں پاؤں گا۔ پتا کیا میں حرامی ہوں؟ تو ماں کہنے لگتی ہے کہ اگر اصل باپ کا ہوتا تو میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھ کر کے مت پوچھتا، تو اپنے باپ کا نہیں بلکہ ایک چرواہے کا بیٹا ہے۔ تو قرآن کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج اگر کوئی بدبخت، بدزبان، مدفع ناتحقیق اور خلیص پلید شخص کوئی اپنی زبان، گندی زبان سے سرکار کی ناموس پر اگر حملہ کرے تو سمجھ جانا کہ نہ اس کا باپ ایک ہے نہ اس کی ماں نیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے بات کے ذریعے قرآن میں جواب دے دیا، لیکن کہتے نا جب حق قبول نہیں ہوتا جلدی،
چڑ گیا. اس کے بعد اس نے اور بھی زیادہ کیا ہے نبی کی شان میں توہین آمیز کلمات کہنا شروع کر دیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف رکھتے ہیں اور وہ آتا ہے. آنے کے بعد اس کے یہ چاروں ساتھی بھی آتے ہیں. اب جب گستاخی کرتے ہیں تو حضرت سیدنا جبریل امین تشریف لے آتے ہیں. اور حضرت سیدنا جبریل امین جب تشریف لاتے ہیں تو اب ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کسی کی آنکھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کسی کے سر کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کسی کی پنڈلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کسی کی پیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کسی کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جب یہ اشارہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ضرور دیکھ لوں گا. حضرت جبریل کا یہ کہنا ہوا. جب وہ واپس آتے ہیں تو کسی کے ناک سے جو ہے نا خون بہنا چالو ہو جاتا ہے, کسی کے پنڈلی میں جو ہے نا کانٹا لگتا ہے, وہ کانٹا صرف کانٹا تھا وہ ورم پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے پیر میں کوئی چیز چبھتی ہے تو اور وہ پیر جو ہے نا لکوا مار جاتا ہے. کسی کا پورا بدن جو ہے نا کالا پڑ جاتا ہے اور کسی بیماری میں وہ اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے نکل لیتے ہیں. تو بارگاہ الہی سے یوں تو جواب کی شکل میں, یوں تو قول کی شکل میں بھی جواب ملا گستاخوں کو, اور عمل کے ذریعے بھی اللہ نے جواب دے دیا اور پوری کائنات میں ان سرداروں کو رسوا کر کے رکھ دیا اور قیامت تک کے لیے وہ رسوا اور جو ہے نا امید ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں جو جانثار ہیں وہ حشر تک کے لیے جانثار ہو گئے, فداکار ہو گئے اور مومنوں کی آنکھوں کی تارے بنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث رب العزت کو اپنے محبوب کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی گوارا نہیں ہے. آپ کو 17 آیتیں وقت نہیں ہے, پوری 17 سنا کے آپ کو دکھاتا اللہ رب العزت نے کس کس موقع پر جو نبی کے گستاخوں کو ذلیل و خوار فرمایا اور حشر تک کے لیے ان کا نام ذلیل و خوار نہیں, اور قیامت میں جو ان کا حال, جو حشر میں ان کا حال میدان قیامت میں جو ہونا ہے اس کو تمام لوگ ملاحظہ کریں گے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا, چاہے وہ نبی کا کتنا ہی عزیز ہو, چاہے وہ نبی کے کتنا ہی قریب ہو, اللہ رب العزت نے کسی گستاخ کو جو ہے معاف نہیں فرمایا. آپ دیکھیں ابو لہب کون ہے؟ ابو لہب سرکار کا سگا چچا ہے. ابو لہب نبی کی شان میں جب اس نے گستاخی کرنا شروع کی تو اللہ رب العزت نے آیت غضب نازل فرمائی اور ایسی آیت نازل فرمائی کہ قیامت تک وہ شخص ذلیل ہوتا رہے گا. ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور اس کمینے کو ذلیل بھی کرتے رہیں گے. ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں تبت یدا ابی لہب وتب, تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی عبادت بھی ہو رہی ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, وہ ذلیل بھی ہو رہا ہے, خوار بھی ہو رہا ہے. تو ان چیزوں سے آپ کو نبی کی ناموس رسالت کی نازکی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ناموس رسالت کتنا جو ہے اہم موضوع ہے. یہ تو پھر بزرگوں نے تو یہ بھی فرمایا کہ نماز, روزہ, حج, زکات یہ اپنے وقتوں پر فرض ہے, لیکن ناموس رسالت پر جو پہرا دینا ہے وہ ہر مومن پر لمحہ فرض ہے. کیونکہ نبی کی عزت تو اللہ رب العزت نے بتایا نا قرآن شریف میں. اٹھائیے کھولیے قرآن شریف, آپ پڑھیں گے تب تو جانیں گے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی تو مومنوں کی شہرت سے بھی قریب ہیں. شہرت جانتے ہیں, اگر اس کو کاٹ دیا جائے انسان جو ہے نا 2 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا, یعنی کہ جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب ذرا سوچے تو صحیح, کوئی شخص اگر ہمیں برا کہتا ہے تو ہمارے اندر فوراً یہ دل میں یہ آتا ہے کہ اس کو جواب دے کہ نہیں دے, آتا ہے, یہ چیز پیدا ہوتی ہے, کیفیت آتی ہے. اور نبی تو ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب تمہاری عزت نبی کی عزت کے آگے کچھ نہیں ہے. نبی کی عزت ہے تو تمہاری عزت ہے, نبی کی ناموس ہے تو تمہاری
तुम्हारी नामूस है। नबी की इज्जत की बात अगर नहीं कर सकते तो अपनी इज्जत की हरगिज किसी को बात करने का कोई हक नहीं है। नबी की इज्जत माँ से भी बढ़कर, नबी की इज्जत, नबी की नामूस बाप से भी बढ़कर, नबी की नामूस तुम्हारी जान से भी बढ़कर, नबी की नामूस हमारी सबकी आल औलाद, हमारे माल और तमाम दुनिया की तमाम कीमती सरमायों से भी अफजल है। बल्कि अल्लाह तो यही फरमाता है कि नबी को पैदा नहीं करता तो कायनात नहीं बनाता। तो गोया कि नबी की नामूस कायनात से भी अफजल है। कायनात पैदा हो जाए लेकिन नबी की नामूस है तो कायनात भी अच्छी है और ये तमाम जहान भी अच्छा है। नबी की नामूस अगर हमारे सामने ना हो, ना की जाए तो सब कुछ बेकार है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का एक पहलू ये भी है नामूसे रिसालत। हर दौर में अपनी ताकत के मुताबिक हम नामूस पर पहरा देंगे। कोई इसको जितनी ताकत होती है ना वो पहरा देता है। पहरा सब पर देना फर्ज है, सब पर जरूरी है, लेकिन अपनी ताकत के बाद, क्योंकि कुरान में अल्लाह ये भी फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी जान पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी कि उसको उतने ही जो है ना बोझ मिलता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। तो हर एक की जिम्मेदारी उसकी अलग अलग है, जिसकी जितनी जिम्मेदारी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैसे नामूसे रिसालत की हिफाजत फरमाते थे। आओ जरा मुलाहिजा तो करो। आपके सामने एक मसला पेश आया कि कोई जब यहूद नसारा लोग ये कहने लगे कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम अफजल हैं, क्या हमारे ईसा अलैहिस्सलाम तमाम नबियों से अफजल हैं? ये तो सैयदुल औलिया हैं और फिर नबी के बेटे भी हैं। ऐसे बेटे, प्यारे बेटे, हजरत हसनैन रज़ी अल्लाह, हसनैन करीमैन की औलाद ही तो हैं और सैयदुल औलिया भी हैं। जब आपको पता चला और मुसलमानों के और इनके माबैन जब ये चीज चल रही थी, आपको पता चला, आप तशरीफ ले गए। आपने कहा कि तुमने जो ये दावा किया है कि ईसा अलैहिस्सलाम अफजल है आपके नबी से, मेरे नबी से, तो बताओ कोई ना कोई वजह तो होगी, इस वजह से अफजल है तो कोई ना कोई इसकी वजह जरिया होगा। तो नसारा कहने लगे कि कुरान में है ना, अपना कुरान खोल के देखो कि वो मौता बिइज़्निल्लाह व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व हुल मौता बिइज़्निल्लाह, कि मैं मादरजात जो है ना अंधों को और कोढ़ियों को शिफा बख्शता हूँ और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करता हूँ। जरा कोई वाकया तो बताओ। मेरे है ना ईसा अलैहिस्सलाम जो है मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तुम्हारा कुरान कह रहा हूँ। कहना अच्छा यही अफजलियत की वजह है नबी से, मेरे नबी से ये अफजलियत की वजह है। तो बताओ कि तुम्हारी नजर में सबसे पुराना मुर्दा कौन है इस कब्रिस्तान में? तो कहा गया कि फुला शख्स है जो गवैया है, 300 साल पहले उसकी मैयत हुई थी, मिट्टी हुई थी, वो मर गया था। आपके सामने जो है ना वो आपको ले जाया गया। आपने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से उठ जा, और वो जो उठा और ऐसे ही नहीं उठा बल्कि वो बजाता हुआ उठा, वो गाता हुआ उठा। आपने कहा अगर यही वजह है अफजलियत की तो मैंने भी जिंदा कर दिया, क्या मैं ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल हो जाऊंगा? हरगिज नहीं, अफजलियत की वजह नहीं। मेरे नबी सबसे अफजल हैं और आला हैं। ये नामूसे रिसालत पर पहरा देना नहीं तो क्या है? हुजूर गौसे आजम ने अपनी ताकत के मुताबिक पहरा दिया कि नबी को जो सैयदुल अंबिया हैं उनको जो है किसी ने यहूदो नसारा ने घटाने की, उनकी इज्जत, नामूस का मतलब इज्जत होता है ना, उनकी इज्जत को कम करने की कोशिश की। हुजूर गौसे पाक ने अल्लाह की दुई ताकत से उसको जो है ना जाहिर कर दिया कि सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे अफजलियत हमारे नबी की है। अपनी कुव्वत के मुताबिक नामूसे रिसालत पर ये पहरा नहीं तो क्या है? और फिर दूसरा वाक़या ले लीजिए। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हुजूर सैयदना गौसे पाक खुद फरमाते हैं
کہ میرا کام کیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کا مقصد کیا ہے, قصیدہ غوثیہ میں آپ پڑھیں گے ایک شعر کہ کلو ولی لہو قدموں وہی, اپنا کام بتا رہے ہیں میرا کام کیا ہے دنیا میں, کہ میرا مقصد کیا ہے. تو فرما رہے ہیں کلو ولی لہو و انی, کہ ہر ولی کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, اس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اور وہ منزل پہ پہنچ رہے ہیں. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي کی بدر کمالی, جو کمالات جو بدر کامل ہمارے آقا ہیں ان کا نقش قدم ہی جو ہے نا میری منزل ہے اور میرا مقصد ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سوچیں ناموس رسالت کا یہ پہرے داری کا یہ سب سے بڑا جو ہے نا آپ نے یہ لفظ بولا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل ہی تو ناموس رسالت کا جو ہے نا ایک ناموس رسالت کا مرادف ہے کہ جب آقا کی زندگی کو جب ہم اپنا لیں گے, اڈاپٹ کر لیں گے, تو ذرا سوچو تو صحیح کہ نبی کی ناموس کی جب بات آئے گی تو جب ہم سامنے کھڑے ہوں گے کسی کی ہمت ہوگی کہ ہمارے سامنے نبی کی ناموس کے اوپر کوئی حرف ایک بات کہہ جائے. صحابہ اکرام کا دور ہوتا تھا, صحابہ اکرام کہتے تھے فداکا امی وابی یا رسول اللہ, اے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ کی جانیں فدا. لیکن ان کا یہ دعویٰ اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں یہ صرف زبانی نہیں ہوا کرتی تھی, انہوں نے دلیلیں بھی پیش کی ہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. سبحان اللہ. آقا کریم کے ناموس کی جب بات آتی تھی تو سر پھرا کر دیتے تھے. ایک صحابی ہے, ان کو جب قید کیا گیا اور قید کرنے کے بعد لوگوں نے معلوم ہے ان کو کس قدر سزا دی کہ کہیں کوئی ان کی انگلی کو کاٹ رہا ہے, کہیں کوئی ان کے پونچے کو کاٹ رہا ہے, کہیں ان کی جو ہے نا کوئی کونچوں کو کاٹ رہا ہے, کوئی پنڈلیوں کا گوشت لے جا رہا ہے. اور لوگ یہ سردار قریش, سردار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آقا, اپنے صاحب کا پتہ بتا دو, وہ کہاں ہیں, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تم کو سرداری بھی عطا کریں گے, تم کو مال و متاع بھی دیں گے, تم کو جو ہے نا عورت بھی دیں گے, تمہیں جو عورت سے شادی کرنا ہو تم شادی کر لینا, مکہ کے انعامات و اکرامات سے نوازیں گے. وہ کیا کہتے ہیں سنو, آقا کے پیارے غلام کی بات سنو اور یہ دل میں نقش کرتے جاؤ کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں یہاں پر ناز و نیم کھاؤں اور میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھو دے میں یہ برداشت کر لوں, ہرگز نہیں. کہیں کوئی ان کے پونچے کو کاٹ رہا ہے, کہیں ان کی جو ہے نا کوئی کونچوں کو کاٹ رہا ہے, کوئی پنڈلیوں کا گوشت لے جا رہا ہے. اور لوگ یہ سردار قریش, سردار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے آقا, اپنے صاحب کا پتہ بتا دو, وہ کہاں ہیں, ہم تم کو چھوڑ دیں گے, تم کو سرداری بھی عطا کریں گے, تم کو مال و متاع بھی دیں گے, تم کو جو ہے نا عورت بھی دیں گے, تمہیں جو عورت سے شادی کرنا ہو تم شادی کر لینا, مکہ کے انعامات و اکرامات سے نوازیں گے. وہ کیا کہتے ہیں سنو, آقا کے پیارے غلام کی بات سنو اور یہ دل میں نقش کرتے جاؤ کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں یہاں پر ناز و نیم کھاؤں اور میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھو دے میں یہ برداشت کر لوں, ہرگز نہیں. کائنات کا سارا ظلم مجھ پر توڑ دو, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کے طلب میں کوئی کانٹا بھی چبھا دے. یہ ناموس رسالت والے ہیں, یہ اپنے پر جان فدا کرنے والے ہیں. ایسی جانثاری ہوتی ہے, ایسے جب جذبات ہوتے ہیں تو یقین جانیے کہ کسی بد زبان کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے سامنے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر بیٹھے. ہمیں اپنی عقلوں سے بھی کام لینا ہے, اپنے جذباتوں سے بھی کام لینا ہے, لیکن جذبات اپنے اندر رکھیں, جذباتیت ہرگز مت دکھائیں, کیونکہ آقا خود فرماتے ہیں, آقا کی حدیث ہے جن کی ناموس ہم پر فرض ہے وہی فرماتے ہیں کہ کلو شیء دعامۃ و دعامۃ العقل و دعامۃ المؤمن عقلہ, کہ ہر ایک شے کا کوئی ستون ہوا کرتا ہے. ستون مطلب سمجھتے ہیں جس پر کوئی عمارت ٹکی ہوتی ہے, ہر شے کا ایک ستون ہوا کرتا ہے. مومن کا سب سے بڑا ستون کیا ہے, اس کی عقل ہے. عقل, اپنی عقلوں کا استعمال کر کے ہم اپنے جذباتوں کو سینے میں رکھ کے
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل جس دن کرنے لگے تو یقین جانیے کہ ہم ایک ہوں گے، وہ 1 لاکھ ہوں گے، پھر بھی کسی میں یہ ہمت جسارت نہیں ہونے والی کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں جو ہے نا بے حرمتی کر جائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا کی شان پر پہرا دینے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اپنے آپ کو جب کوئی شخص شہ سوار، کوئی مجاہد میدان کارازار میں جاتا ہے، ایسے ہی جاتا ہے، چپل پہن لی سیدھا پڑا نہیں نا، آپ جانتے ہیں وہ مسلح ہوتا ہے، اس کے پاس زرہ بھی ہوتی ہے، اس کے پاس بختر بھی ہوا کرتا ہے، اس کے پاس خود بھی ہوتی ہے، اس کے پاس جو ہے نا لوہے کے جو ہے نا جوتے بھی ہوا کرتے ہیں، تمام جو جنگی آلات ہوا کرتے ہیں وہ اس سے اپنے آپ کو لیس کرتا ہے، پھر اس کے بعد جنگ میں جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا جو ہے نا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا ایمان ہے۔ اور ایمان مضبوط کب ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب عقیدہ مضبوط ہو، جب عقیدہ درست ہو اور مضبوط ہو تو ایمان مضبوط ہے۔ اور ایمان کو جب یہ تر و تازگی کہاں سے ملتی ہے؟ مومن کے اچھے اعمال کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان کی حدیث شریف سماعت کریں کہ اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں کہ جن پر اسلام کیا ہے؟ ٹکا ہوا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، خدا کو ایک ماننا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ایک اجمالی ایمان۔ اس کے جو لوازمات ہیں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی اچھے عقیدے، ان کو جب یہ پورے ہوں گے تو یہ ایمان مکمل۔ جب یہ ایمان مل گیا تو گویا کہ آپ کو زمین مل گئی۔ اب زمین پر آپ 4 ستون ڈال سکتے ہیں۔ وہ ستون کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جب یہ 4 ستون ڈل گئے تب آپ کے اسلام کی عمارت تیار ہو گئی۔ اور جب ایک ستون اگر کمزور ہوا تو آپ کے اسلام کی عمارت کمزور پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسرا اگر ستون کم ہوا تو آپ کے اسلام کی عمارت کمزور پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور میں ذرا آپ کو ایک نقطے کی طرف اور غور کر دوں گا۔ یہ 4 جو ستون میں نے بتائے ہیں، روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ جو ستون ہیں یہ کس پر بنے ہوئے ہیں؟ زمین پر۔ اور زمین کون ہے؟ آپ کا ایمان۔ یعنی ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے۔ یہ چاروں چیزیں تب محفوظ ہیں، یعنی زمین ہوگی تب ستون ہوں گے، ستون ہوں گے تو عمارت ہوگی۔ اب ذرا ان اجمالی باتوں کی تفصیل میں آپ خود کو غور پر لے جائیے کہ آپ نے کیا اپنے لیے کتنی زمین اچھی والی اکٹھا کی ہے، آپ نے کتنے اپنے اسلام کی عمارت کے لیے ستونوں کو مضبوط کیا ہے۔ اور ذرا سوچیں اب جب آپ کے یہ ستون تیار ہو گئے، کتنے تیار ہوئے اور اس پر کتنی عمارت بنی ہے۔ جب تک یہ عمارت تیار نہیں ہوگی اور یہ ستون تیار نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ایمان کی زمین جو ہے مضبوط نہیں ہوگی۔ یقین جانو ہم جو ہے ناموس رسالت پر کیسے پہرہ داری کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تو صرف لفظوں تک سیمت رہ سکتا ہے۔ ہم یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ یہ لفظ بول رہے ہیں لیکن فجر میں آپ اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے، ظہر میں آپ اپنی کام کو نہیں قربان کر سکتے، عصر میں آپ اپنے آرام کو نہیں قربان کر سکتے، مغرب میں آپ اپنے جو ہے نا آرام و آشائش کو نہیں قربان کر سکتے، عشاء میں آپ اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے، اپنے نرم نرم بستروں کو نہیں قربان کر سکتے، تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو فداک امی و ابی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان، تم آرام نہیں قربان کر سکتے؟ تو یہ دعویٰ تم ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم نبی پر جان قربان کر سکتے ہیں۔ ابھی تم سے جان نہیں مانگی جا رہی ہے، ہم سے یہاں جان کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے لوازمات جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں آقا کے ناموس کے لیے، جب ہم خود کو تیار کریں گے تو ان چیزوں کو لازم پکڑیں گے۔ جب یہ چیز ہم پر آ جائے گی تو ہمیں سب سے بڑا ہتھیار مل جائے گا، ہمیں نہ کسی بہت بڑے پیسوں، لیکن فجر میں آپ اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے، ظہر میں آپ اپنی
کام کو نہیں قربان کر سکتے، عصر میں آپ اپنے آرام کو نہیں قربان کر سکتے، مغرب میں آپ اپنے جو ہے نا آرام و آشائش کو نہیں قربان کر سکتے، عشاء میں آپ اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتے، اپنے نرم نرم بستروں کو نہیں قربان کر سکتے، تو کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو پتا کا امی بابی یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان، تم آرام نہیں قربان کر سکتے، تو یہ دعویٰ تم پر تم ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم نبی پر جان قربان کر سکتے ہیں۔ اب تم سے جان نہیں مانگی جا رہی ہے، ہم سے یہاں جان کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے لوازمات جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں آقا کے ناموس کے لیے، جب ہم خود کو تیار کریں گے تو ان چیزوں کو لازم پکڑیں گے، جب یہ چیز ہم پر آ جائیں گی تو ہمیں سب سے بڑا ہتھیار مل جائے گا، ہمیں نہ کسی بہت بڑے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہ کسی بڑے ہتھیار کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا سوچیں، بتائیں تو کون کون اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دے گا؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کچھ ہاتھ اٹھے نہیں۔ غوث الورا کی محفل ہے اور غوث اعظم ابھی ہم نے بتایا، ہاتھ اٹھائے رہیے، ہاتھ اٹھائے رہیے، نیچے نہ کریے، یہ ہاتھ اٹھیں یہ گواہی دیں گے حشر میں، حشر میں ہر شے گواہی دے گی، کس نے کس کے لیے استعمال اپنا ہاتھ کیا، پیر کیا، ہاتھ کیا، سب کچھ یہ استعمال ہو رہے ہیں اچھے کام میں۔ تو حضور غوث پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو گویا کہ آپ حضور غوث پاک کی محفل میں یہ چیز کا وعدہ کر رہے ہیں، حلف کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے خود کو تیار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تیز آواز سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب کو حسن توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اپنے آپ کو ناموس رسالت کی پہرے داری کے لیے ہم سب سے پہلے تیار کریں اور یہ جذبات رکھیں کہ نبی کی عزت کے آگے، نبی کی عظمت کے آگے نہ کوئی ماں نہ باپ نہ کچھ، اگر کوئی ٹکرائے گا تو وہ جو ہے نا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی جب زندگی اٹھائیں گے اور جب دیکھیں گے کہ نبی کی بات جب آئی تو باپ بیٹے کے سامنے کھڑا تھا، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا تھا، ماں جو ہے نا بیٹی کے سامنے مقابلے میں تھی اور بیٹی ماں کے مقابلے میں تھی، کوئی ماموں بھانجے کے مقابلے میں تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے جو بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ جب ایمان لے آئے تھے انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابا جان جنگ بدر میں ایک مرتبہ میں نے آپ پر احسان کیا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت ابوبکر نے کون سا احسان تم نے مجھ پر کر دیا؟ کہ ابا ذرا غور تو کریے کہ جنگ کے وقت میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے آپ کے خلاف آیا تھا تو میری تلوار آپ کے گردن تک پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو معاف کر دیا، اپنی تلوار کو اپنی گردن سے ہٹا لیا۔ سنو ایمان افروز جملہ سنو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرماتے ہیں بیٹے تم نے باپ سمجھ کر میری گردن سے تلوار ہٹا لی، قسم خدا کی اگر میری تلوار تیری گردن تک پہنچ جاتی میں بیٹا سمجھ کر اپنی تلوار کو تیری گردن سے نہیں ہٹاتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تیری گردن جسم سے الگ کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات یہ جملہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے قتل پر ابھار، بس ایمانی جذبات کے لیے یہ بتایا گیا کہ ناموس نبی کی عزت کے خاطر کوئی کسی کی عزت نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، یہ بتایا، یہ عملی ثبوت ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ صحابہ کرام جو کہتے تھے نا لبیک یا رسول اللہ فداک امی وابی یا رسول اللہ، تو اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے۔ تو ہم بھی نبی کے غلام ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان کی امت میں ہیں، کل یہ امید رکھتے ہیں کہ جب کوئی نبی جو ہے نا، سب سارے نبی کہہ رہے ہوں گے کہ جو ہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کہ دوسروں کے پاس جاؤ، تمام امتیں بھٹک رہی ہوں گی، تو سرکار جو ہے نا تمام نبیوں کے پاس جب جائیں گے یہ تمام امتیں جب پہنچ جائیں گی تو آخر میں آقا ہی کہیں گے انا لہا، میں ہوں، آؤ آؤ میں تو اسی کے لیے ہوں۔ تو
क्यों ना उनके नाम पर उनके नाम पर उनकी नामूस पर अपने आप को तैयार करें और हमेशा उनकी इज्जत के लिए अपने जज्बात को हमेशा बेदार रखें। जो वो फरमाए हम उसको करें, जो वो मना कर दें और उससे हम मान जाएं, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है ऐ मोमिनो, नबी जो तुम्हें दें उसे ले लो, नबी जिससे तुम्हें मना करे उससे बाज आ जाओ, बाज आ। यही है ना सच्ची मोहब्बत। आकाए करीम की जब बात आ जाए तो किसी की भी बात नहीं। अब जरा ये बताओ, आपसे एक सवाल है, कोई नबी की नामूस पर अगर कोई हमला कर रहा है, अगर कोई तिलक वाला हमला कर रहा है तो काबिले नफरत है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, कोई दाढ़ी टोपी वाला कर लेगा तो वो काबिले इज्जत होगा? आपकी नजर में दोनों, हमारी नजर में दोनों बराबर गुनाहगार है ना। चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला करे, चाहे वो चोटी और तिलक वाला करे, दोनों बराबर है कि नहीं? अब जरा गौर करिए, अपने अक्लों के तरीके को खोलिए कि हम चोटियों और जो है ना तिलक वालों को तो पहचान लेते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो दाढ़ी और टोपी लगाकर जो है ना नामूसे रिसालत पर हमला करते हैं उन्हें नहीं जान पाते। अच्छा जरा ये बताओ, जो मुंह से नामूस पर हमला करे वही गुस्ताखी है या जो लिख दे वो भी गुस्ताखी है? गुस्ताखी बराबर है ना, बल्कि ये तो और ज्यादा, क्योंकि किसी ने कहा हो सकता है वो खत्म हो गई, वो वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन जो लिख गई वो जब तक कोई उसे बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, नेस्तु नाबूद करेगा, वो तो लिखी रहेगी ना, वो काबिल इज्जत होगा। आपकी नजर में दोनों, हमारी नजर में दोनों बराबर गुनाहगार है ना। चाहे वो दाढ़ी टोपी वाला करे, चाहे वो चोटी और तिलक वाला करे, दोनों बराबर है कि नहीं? अब जरा गौर करिए, अपने अक्लों के तरीके को खोलिए कि हम चोटियों और जो है ना तिलक वालों को तो पहचान लेते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो दाढ़ी और टोपी लगाकर जो है ना नामूसे रिसालत पर हमला करते हैं उन्हें नहीं जान पाते। अच्छा जरा ये बताओ, जो मुंह से नामूस पर हमला करे वही गुस्ताखी है या जो लिख दे वो भी गुस्ताखी है? गुस्ताखी बराबर है ना, बल्कि ये तो और ज्यादा, क्योंकि किसी ने कहा हो सकता है वो खत्म हो गई, वो वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन जो लिख गई वो जब तक कोई उसे बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, नेस्तु नाबूद करेगा, वो तो लिखी रहेगी ना। तो जब दोनों हमारे लिए बराबर हैं तो हम एक को जो है ना नफरत के काबिल समझें और दूसरे से बगलगीर हो, तो ये कैसी मोहब्बत है? तो ये कैसे नामूसे रिसालत पर पहरेदारी है? ये दोहरा रवैया नहीं तो क्या है? कि ये तो वही मसल हो गई कि गुड़ खाएं गुलगुलों से परहेज करें। हमारे लिए जब दोनों बराबर हैं, दोनों गुस्ताख हैं, तो जिस तरीके से वो नफरत के काबिल है तो ये भी नफरत के काबिल है। जब हमें दूर की गंदगी से नफरत है तो हमें पास की भी गंदगी से नफरत है। जैसे हम अपने रोड के घर के किनारे कूड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही हम अपने घर भी जो है ना कूड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को भी आपको पहचानना है जिन्होंने अपनी किताबों में, अपनी जो है अपने लिटरेचर में जो गलाजत भरी है और जो लिखा है, नबी की शान में जो गुस्ताखी करी है, उन्होंने नबी की शान में ऐसी ऐसी बातें की हैं मुसलमानों कि आप अगर कोई सही अकीदा, कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला उन चीजों को सुनना गवारा नहीं कर सकता। लेकिन वो चीजें जो बताई जाती हैं वो इसलिए बताई जाती हैं ताकि इनकी पहचान हो सके और आप इनसे अपने ईमान को बचा सकें। वो लोग हैं, अभी देखा एक मशहूर यूट्यूबर था जो बड़ी कॉमेडी करता था और बना अपने आप को दीन का मुबल्लिग कहता था, और वो 4 शादियों की बड़ी बातें करता था, लोगों को हंसाता था और दीन का बहुत बड़ा अपने आप को क्या कहता था, मुफ्ती कहता था। और उलमाए किराम ऐसे लोगों के बारे में आपको निशानदेही करते जाते हैं, लेकिन हम लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि पता नहीं इनकी खुद जाती दुश्मनी है। हालांकि ना हमने उसकी सूरतों को देखा है, ना उन्होंने हमारी सूरतों को देखा होता है। बात अगर होती है तो नामूसे रिसालत की होती है कि वो नबी
نبی کے گستاخ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بھی گستاخ ہوتے ہیں، بلکہ اگر وہ ہماری گستاخی کریں تو ہم انہیں معاف کر دیں گے، لیکن نبی کی گستاخی کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں۔ بے شک۔ تو ہم اس نے کیا کہا آپ نے ذرا سنا، اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، بزرگوں کی کتابوں میں، لیکن وہ اللہ نے ان کے منہ سے نکلوا دیا، یہ اظہار کروا دیا۔ اس حدیث نے ظالم نے کیا کہا کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ ہے، جو معلم کائنات ہو، جس کو اللہ رب العزت نے پڑھایا ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن، سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کو وہ دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، اور یہ خبیث اپنے آپ کو اسلام کے نام پر لوگوں کو ٹھگنے والا اور داڑھی اور ٹوپی لگا کر جبہ قبہ پہننے والا، اسلام کے نام کی عزت کھانے والا، بھیک کھانے والا نبی کو ان پڑھ کہتا ہے معاذ اللہ۔ آپ اس کو اچھا سمجھیں، وہ بھی گستاخ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس طریقے سے ہم اس سے نفرت کریں گے چوٹی والے سے، اس طریقے سے یہ بھی نفرت کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب یہ نفرت کے قابل ہے تو اس کے پاس بیٹھنا کہاں سے ہمارے لیے جائز ہو گیا؟ اس سے بغل گیر ہونا کہاں سے ہمارے لیے صحیح ہو گیا؟ اس کے پیچھے نمازیں پڑھنا کہاں سے ہمارے لیے صحیح ہو گیا؟ نماز کے لیے جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہوتا ہے۔ جس طریقے سے اپنے مقدمے کے لیے آپ دنیاوی کورٹ میں برے وکیل کو نہیں چنتے تاکہ مقدمہ ہار نہ جائے، تو اللہ کی عبادت کے لیے آپ غلط وکیل کو کیسے چن سکتے ہیں کہ آپ کا وکیل بھی پٹے، آپ بھی جو ہے نا اس کے پیچھے پٹتے ہوئے نظر آئے؟ تو آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم اپنے علاج کے لیے اچھا ڈاکٹر چنیں، اچھا سبزی فروش چنیں، اچھا انجینئر چنیں، اچھا میکینک چنیں، اچھا درزی چنیں، تو دین کے معاملے میں آپ کیسے کوتاہی کر سکتے ہیں کہ آپ اچھا امام کیوں نہیں چنتے، آپ اپنے اچھا قائد کیوں نہیں چنتے، اچھے قائدین کے پیچھے آپ کیوں نہیں چلتے؟ مقام ہے کہ نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمیں کن کے پیچھے چلنا ہے اور کن سے محبت کرنی ہے، کون ہمارے قائد ہیں اور کون ہمارے رہنما ہیں، کون راہزن ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی باتوں کو ہرگز نہ سنیں، نہ موبائل پر سنیں، یہ آپ کے ناموس رسالت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ آپ جب ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو ویوز ان کو نہیں ملیں گے، ویوز جو ملتے ہیں اس کا ان کو پیسہ بھی ملتا ہے، تو گویا کہ کہیں نہ کہیں ہماری مدد ہو رہی ہے۔ اب کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ایک ویوز میں بھیا ان کی کیا مدد ہو جائے گی حضرت، ہم تو ایسے ہی سنتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے، سن لیتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ ہاں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات کو انجوائمنٹ کے لیے سنتے ہیں، ہم ان پر عمل کے لیے نہیں سنتے۔ یاد رکھو آپ کا ایمان کچھ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے آگے کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ان کی ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ شیطان جو ہے نا 40 قدم دور بھاگتا تھا۔ جب انہوں نے توریت جب پڑھ لی، آقا کی بارگاہ میں جب آئے، آقا کو پتا چلا، آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بتاؤ ان سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ لیکن آقا نے یہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ بھلے ہی تم اپنے ایمان پر جتنا یقین کرتے ہو بہتر ہے، مضبوط ہے، لیکن غیروں کے لٹریچر، غیروں کی باتیں جو دشمنان اسلام ہیں، جو دشمنان دین ہیں، جو دشمنان رسول ہیں، ان کی باتوں کو ہرگز نہیں سنو گے، بھلے ہی وہ اچھی باتیں کیوں نہ تمہیں بتائیں۔ وہ یہی تو کہتے ہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتاؤ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو لیٹرین کے برتن میں پاک پانی پیتا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے نا۔ جب یہ نہیں کرتے کہ آپ استنجے کے، حالانکہ استنجے میں کے لیے پاک پانی لے جانا ہوتا ہے کہ نہیں، ناپاک پانی اور استنجی پاک نہیں ہوتا، یہ آپ خود جانتے ہو کہ استنجے کا پانی پاک ہوتا ہے، تو جب وہ پانی پاک ہوتا ہے تو برتن بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک، لیکن کوئی گوارا کرے گا اس برتن میں کوئی اچھا سا پانی ٹوٹی سے لے کے پی لے پھر اس کا نکال کے؟ نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خبیث ہے، یہ خبیث کام کے لیے۔ آپ جان لیجیے جو جبہ و قبہ یہ پہن کر جو لوگوں کو برگلاتے ہیں، یہ
ज़ेब व ज़ीनत में मौलवी हैं, ये ज़ेब व ज़ीनत में अपने आप को आलिम करते हैं, लेकिन इनका जो मकसद है वो मकसद खबीस है, वो मकसद बातिल है। अब इस बातिल मकसद के साथ जिस तरीके से हम जो इस्तिंजे के बर्तन में पानी नहीं पीते, उसी तरीके से गुस्ताखे रसूल की ज़बान से हम हुजूर की तारीफ भी नहीं सुनेंगे। बेशक तारीफ सुनेंगे तो आशिक़े रसूल की ज़बान से सुनेंगे, तारीफ सुनेंगे तो आला हज़रत की ज़बान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सबसे औला व आला हमारा नबी, आला व आला हमारा नबी। सबसे कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, हमारा नबी सबसे ऊंचों में ऊंचा, हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा, हमारा नबी, चांद बदली का निकला, हमारा नबी। आला हजरत की जबान से सुनेंगे। लोग कहते हैं आला हजरत को काहे इतना मानते हैं? आला हजरत को इसीलिए मानते हैं जो सच्चा रसूल होगा, जो सच्चा आशिक़े रसूल होगा, जिसको हुजूर से जितनी मोहब्बत होगी उसको आला हजरत से भी उतनी मोहब्बत होगी। क्यों? आला हजरत की जिंदगी पूरी निकली है नामूसे रिसालत पर पहरा देते देते। उन्होंने अपने बाप दादाओं के बारे में किताबें नहीं लिखी, उन्होंने लिख सकते थे। उनके वालिद भी मौलाना नकी अली खान जो इमाम थे वक्त के, मुतकल्लिम थे बहुत बड़े, और अपने दादा के भी बारे में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो ये कहा था कि अगर दुश्मनाने रसूल ये चाहते हैं इस बात पर राजी हो जाएं कि अहमद रजा को 50,000 गालियां दिन में दें, उसके बाप को दें, उसके दादा को दें, लेकिन हुजूर की शान में अपनी जबान को खामोश कर लें, मैं तो इस बात पर राजी हूँ कि वो मुझे गाली दें, मेरी जान, मेरे बाप की जान, मेरे पूरा घर, मेरी इज्जत, नबी के नामूस को। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी अगर ज्यादा मिल जाए तो जबान मीठी हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छा सुना, लेकिन ये अच्छा सुनना उसी वक्त कारगर होगा जिस वक्त हम अपने वादे को पूरा करेंगे। ये वादा आपने हमसे नहीं किया, जो हम सुना रहे हैं ये मत समझिए कि मौलाना साहब कह रहे हैं, कि मौलाना साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये आपके रब का पैगाम है और हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुना रहे हैं। उलमा जो होते हैं आपके जरिया होते हैं, किस चीज में? हुजूर की बात को सुनाने में, अल्लाह की बात को आप तक पहुंचाने में हैं। जब आप नहीं पढ़ते तो ये बताते हैं, आप कहीं पे भटक ना जाएं ये आपको समझाते हैं। तो ये ना समझिए कि बुजुर्गों ने कहा है जब कोई सुन्नी सहीउल अकीदा है तो अपना एक कायदा कुल्लिया बना लेना चाहिए हर शख्स को, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो बिल्कुल हकीर व फकीर कोई शख्स हो। अगर वो मुसलमान है, सुन्नी सहीउल अकीदा है और कहने वाला भी सुन्नी सहीउल अकीदा है, तो उसके बारे में फरमाया कि ला तंजुर इला मन काल उन्जुर इला मा काल। ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। अगर अल्लाह की बात कह रहा है कबूल है, रसूल की बात कह रहा है कबूल है, आपकी बात अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक है हमें कबूल है। यही तो हमारा ईमान है, यही तो ईकान है। तो अपने आप को नामूसे रिसालत के लिए तैयार करेंगे कि नहीं? अब हम एक हदीस शरीफ आपको सुनाते हैं, वो कौन सी है? यूं सुन लीजिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई, और मैं किसी को खास नहीं करके कह रहा हूँ, जो चीज इल्म क्या है, बहता हुआ दरिया है, जिसको प्यास लगे वो पी ले। आकाए करीम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर जो है, मेरी उम्मत की औरतों पर दो चीजें हलाल हैं और मेरी उम्मत के मर्दों पर दो चीजें हराम हैं। कौन सी दो चीजें? हलाल हैं जो औरतों के लिए और हराम हैं तो मर्दों के लिए। वो ये है कि एक तो सोना चांदी और रेशम, ये मर्दों पर उम्मत की हराम है और हलाल किस पर है? औरतों पर। तो गोया कि कोई अगर रेशम और सोना चांदी पहन रहा है, वो किसका लिबास पहनना है? औरतों की चीज पहनना है। ये ज़ेबो ज़ीनत है ना, और ज़ीनत किसके लिए है? औरतों के लिए। ज़ीनत मर्द पर हराम है, ज़ेबर वाली ज़ीनत मर्द पर क्या है? हराम है। जब सोना चांदी जब मर्द पर हराम है तो अब कुछ ना कुछ तो उसकी अच्छाई के लिए होना चाहिए कि वो भी कुछ अच्छा लगे। भाई औरतें तो अच्छी हो गई, उसके लिए सरकार ने फरमाया है। मौलाना साहब अभी आपको बता रहे हैं कि मर्दों की सबसे बड़ी ज़ीनत क्या है?
दाढ़ी, और दाढ़ी किसकी होती है? जंगल में आपने देखा है यालदार शेर, बब्बर शेर, और दाढ़ी किनकी नहीं होती है? शेरनियों की नहीं होती है। तो अपने आप को शेरनियां न बनाएं, अपने आप को शेर बनाएं, नामूसे रिसालत का शेर, अपनी नबी की उम्मत का शेर। और जो औरतों वाली जो चीजें हैं जो हम गले में डाला करते हैं, जो अपने हाथों में पहना करते हैं और जो अपने गर्दनों में डाला करते हैं, ये चीजें हरगिज न डालें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ये चीजें खिलाफ हैं। और जब हम नबी के जो है ना फरमान के खिलाफ काम कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि नबी पर जान फिदा, नबी की नामूस पर हम सब कुछ कर रहे हैं, नबी के फरमान पर अमल हमसे हो नहीं रहा है, लेकिन हम जान की बात कर रहे हैं, तो ये दावा हमारा फजूल है कि नहीं? और जब ये पैगाम नबी का आपके पास पहुंच गया तो फौरन उसी वक्त ये हराम काम से आपको छोड़ देना चाहिए। जहां से आपने पैगाम सुना वहीं से अपने कानों से, अपनी गर्दनों से और जो है ना अपने हाथों से इन चीजों को निकाल दिया करिए। और जब कोई बताए अपने हिलियों को इस तरीके से बनाइए कि जब देखने वाला देखे कि कौन जा रहा है तो ये पुकार उठे बेसाख्ता गुलाम मुस्तफा जा रहा है। सुभान अल्लाह। हमारी क्या पहचान होना चाहिए? जो गुलाम यानी मुस्तफा, कि हम गुलाम मुस्तफा हैं, हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हम लगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि हम गैरों की मुशाबत इख्तियार कर लेते हैं। कोई यहाँ पे जो है ना कड़ा डाले फिर रहा है, कोई हमारा भाई यहाँ पे सोने की जंजीर पहने हुए है, ये गैरों की मुशाबत है। और गैरों की मुशाबत के बारे में सरकार हमारे आका फरमाते हैं मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिस शख्स ने जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करी तो वो गोया कि उन्हीं में से है। आप जरा सोचे तो सही, आका करीम की दूसरी हदीस सुने फिर इसको मिलाएं, फिर अपने आप में गौर करना बिस्तर पे लेट के। सरकार फरमाते हैं अलमरउ मान मन अहब्बा, इंसान का खात्मा, इंसान का हश्र उसके साथ होगा जो जिससे मोहब्बत करेगा। आप कड़े से मोहब्बत करते हैं, आप लोगों के दूसरों की रस्म और रिवाज से मोहब्बत करते हैं, इसी से डरिए कहीं खात्मा हमारा इनके साथ ना हो जाए। और जब इसके साथ होगा उसी के साथ हमें अल्लाह की बारगाह में जाना होगा। खुदा न खास्ता हम ऐसी हालत में अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो हम क्या जवाब देंगे? हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे और रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे? यही जवाब देंगे कि हम नारा लगाते थे सिर्फ कि हम मोमिन हैं, नबी पर जान फिदा कर देंगे। इस चीज पर सोचने का मकाम है मेरे भाई। आपको मिली है ये चीजें तो आप इनको छुपा के रखिए, जिस तरीके से दूसरी जो है ना दौलत और माल छुपा के रखते हैं आप इसको भी रखिए। आप अपने चेहरों को दाढ़ियों से सजाएं, आप अपने सरों पर जो है ना टोपी लगाएं, मस्जिदों को आबाद करें और आप उलमा और जो है ना सुलहा की महफिलों में बैठे। ये जिंदगी जो है ना इसी के लिए दी गई है। हजरत ने शेर सुनाया था कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी दी गई है नबी की, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ये हमारा ये तर्ज होना जाना चाहिए। आज से हम इन चीजों को जब हम छोड़ेंगे और ये तर्क करेंगे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे हम आपके नामूस की खातिर ये हमने अपना पहला कदम बढ़ाया है, इन चीजों को हमने उतारा है, हमको इस चीज पर अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। फिर अल्लाह हमें अपनी बारगाह का, अपने घर का जो है ना हमें चीजों को हमने उतारा है, हमको इस चीज पर अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। फिर अल्लाह हमें अपनी बारगाह का, अपने घर का जो है ना हमें हमेशा के लिए जो है ना आने जाने वाला बना ले, हमेशा जो है ना डरने वाला बना ले। ये जब चीजें हो जाएंगी यकीन जानिए कि आपके दिल में वो ताकत पैदा होगी, वो रूहानी जज्बा आ जाएगा कि पूरी दुनिया आपके सामने हेच नजर आएगी। वही फरमान के मुताबिक आ जाएगी कि जब एक मोमिन का ईमान की ताकत जब वो दिखाने पे आता है और जब वो पूरी आबोताब के साथ पूरी आता है तो पूरी एक लश्कर भी थर-थर कांपने लगता है। 6 लाख का मजमा होता है तो खालिद इब्ने वलीद खड़े होकर उनको ललकार बैठते हैं और पूरे मजमे में खलबली पैदा हो जाती है। जुर्रत नहीं होती है हजरत खालिद इब्ने वलीद का जवाब दे सके, लेकिन ये तब होता है जब सरकार से सच्ची मोहब्बत हो, गुलामी हो, उनके जैसा हुलिया भी हो, उनके जैसा चेहरा भी हो और उनके जैसे हमारे चाल भी हो, हमारी रफ्तार भी हो, हमारी गुफ्तार भी हो, हमारा किरदार भी हो। जब हम ये नियत ये करके बैठे कि सरकार का फरमान जो भी सुनाएगा सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होगा, तुम उस वक्त अपनी
اپنی انا کو چھوڑ کر اپنی تمام گھمنڈ کو چھوڑ کر غرور کو چھوڑ کر یہ کہیں گے کہ سرکار کا فرمان ہے، اس فرمان پر ہماری جانیں بھی قربان، ماں باپ بھی قربان، یہ کیا ہم اس پر جان کو فدا کر سکتے ہیں۔ اسی چیز کے ساتھ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تب ہمارا حال یہ ہوگا، کیا حال ہوگا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ۔ توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں تمام حاضرین کو اس کی توفیق عطا فرمائے، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، سب کو آپس میں محبت کرنے والا بنائے، سرکار کی ذات پر، ناموس پر اپنے جذبات، اپنے گہنا جان و مال فدا کرنے والا ہم سب کو بنائے، حضور کی عزت کے خاطر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے، جینے اور اسی پر مرنے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔